قابل احترام دوستوں اور ساتھیوں، تقریباً موضوع کی مناسبت سے ضروری باتیں جناب حضرت مولانا محمد اسغر کرنالوی صاحب نے آپ کے سامنے ذکر فرما دی ہیں۔ مختصر سی ہماری یہ تقریب ہے اور اس تقریب کی غرض اور اس تقریب کا مقصد بھی آپ نے سن لیا کہ ہمارے انتہائی قریبی دوست ہمارے بھائی مہتاب احمد چوہان صاحب کے صاحبزادے محب نے قرآن پاک مکمل کیا۔ ہمارے شہر کے انتہائی معزز اور ہماری سوسائٹی خیبر یوسف یونین کے صدر حاجی عبدالخالق چوہان صاحب کے یہ پوتے ہیں۔ یقیناً حاجی صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، بھائی مہتاب صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو الحمدللہ قرآن پاک کا زیور عطا کر دیا ہے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی تعلیم سے انکار نہیں ہے، لیکن دین کی تعلیم کو جس نے چھوڑا وہ بیچارہ دنیا بھی محروم ہو گیا، آخرت میں بھی محروم ہو گیا۔ تو دین کا علم، قرآن کا علم ضروری دین کی معلومات کا ہونا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی ضروری ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس قدر قرآن کا علم، دین کا علم عطا کر دے کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، والدین بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کے انتقال پر اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اچھے اخلاق سکھائے، قرآن کا علم عطا کیا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا دیا، سچ کہنا سکھایا، دنیا میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا طریقہ بتلایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کر دی، اپنے بیٹے کی، بیٹی کی صالح اور اچھی تربیت جن والدین نے کی، یہ دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں جا کر سو جائیں گے۔ اب ان کا وہ بیٹا جسے والدین نے قرآن پڑھایا، ان کی وہ بیٹی جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، اب یہ اولاد جن کی والدین اچھی تربیت کر گئے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، نمازوں کا اہتمام یہ اولاد کرے گی، سچائی کا راستہ اختیار کرے گی، اچھے اخلاق اختیار کرے گی۔ فرمایا یہ اولاد جتنا قرآن پاک پڑھے گی، جتنا عمل کرے گی، اللہ ان کو جتنا ثواب عطا فرمائیں گے، برابر کا ثواب اللہ والدین کو بھی عطا فرمائیں گے۔ والدین کو بھی برابر کا ثواب قبر میں پہنچایا جائے گا۔ جب یہ نیکیوں کا انبار والدین کو ملے گا، وہ حیران ہوں گے کہ ہمارے اعمال کتنے ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنی ہم نے دنیا میں نیکیاں کی، ہمیں تو معلوم ہے یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی، اتنا نیکیوں کا گٹھڑا، ثواب، یہ درجات، یہ اعمال، یہ کہاں سے آ گئے۔ وہ حیران ششدر، ماں بھی پریشان، والد بھی پریشان کہ کیا وجہ ہے۔ فرشتے آ کر بتلائیں گے کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تھی، اپنے بچوں کو قرآن کا علم پڑھایا تھا، دین کا علم پڑھایا تھا، دین کے راستے پر چلایا تھا۔ تمہاری اچھی تربیت کے نتیجے میں آج تمہارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تمہاری اس صالح اور اچھی تربیت کی وجہ سے اللہ نے تمہاری اولاد کو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ ان کا جتنا ثواب ہے اللہ برابر کا ثواب تمہارے کھاتے میں بھی تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہے دین کا علم اور قرآن کا علم جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ دنیا کے اندر بھی اولاد کی اچھی تربیت جو قرآن کے مطابق ہوگی کام آئے گی، اور پھر قبر کی پاتال میں جانے کے بعد بھی جب کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، دنیا کی کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، یہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جو بن گیا وہ دنیا کی تعلیم کے لیے تو یہاں بڑا اہتمام ہے، والد بھی فکر مند ہے، والدہ بھی فکر مند ہے، صبح اسکول بھیجنے کے لیے بڑا اہتمام، والد بھی پوچھ رہا ہے تیار کیا کہ نہیں کیا، ماں پہلے سے اٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اسکول بھیج دیا گیا، بھاری فیسوں کا اہتمام کیا گیا، پھر آنے کے بعد ٹیوشن کی فکر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کو مدرسے میں بھیجنے کا جب وقت آتا ہے اس کا وقت ہی 1-1.5 گھنٹہ ہے، لیکن بچہ پابندی سے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ ہم چونکہ مدرسے کی لائن کے لوگ ہیں، ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے۔ ہوتا یہ
یہ ہے کہ بچہ سب سے زیادہ جو غیر حاضریاں کر رہا ہوتا ہے وہ مدرسے کی غیر حاضریاں ہوتی ہیں، اسکول کی غیر حاضری ہو گئی تو والد بھی پوچھ رہا ہے، ماں بھی اس وقت سوچ رہی ہے، ٹیوشن اگر بچہ نہیں جا رہا والدین فکر مند ہو گئے، دادا دادی گھر والے بڑے سب فکر مند ہو گئے۔ لیکن یہ ایک اجتماعی میں المیہ بتا رہا ہوں کہ بچہ مدرسے میں پابندی سے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اس بات کی فکر الا ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں، ورنہ 95% ہوتا یہی ہے کہ بچہ غیر حاضریاں کر رہا ہے، دیر سے جا رہا ہے۔ آیا کہ بچے نے سبق کچا سنایا یا پکا؟ نہ ماں کو پوچھنے کا خیال آ رہا، نہ والد کو پوچھنے کا خیال آ رہا۔ یاد رکھیے یہ ہمارا بڑا المیہ، ہماری محرومی، ہمارے معاشرے کی گراوٹ کی نشانی ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے، ہمیں اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ غور کریں، دنیا کا علم ٹھیک ہے بقدر ضرورت بالکل حاصل کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن یہ دین کا علم جو قرآن کا علم ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ دنیا کا علم تو دنیا میں کام آتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی آتا۔ میں دکھاؤں کتنے نوجوانوں کو جو ڈگریاں لیے پھر رہے لیکن ان بیچاروں کو نہ نوکری مل رہی نہ دنیا کا علم کام آ رہا۔ لیکن دین کا علم جو دنیا میں بھی عزت دلاتا، قرآن کا علم جو دنیا کے اندر بھی سرخرو کرتا ہے، قبر کی پاتال میں بھی انسان کو سکون مہیا کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہی قرآن کا علم کام آئے گا۔ وہ ہمیشہ کام آنے والا قرآن کا علم، اس کے ساتھ ہماری کتنی ناانصافی ہے، اس کو ہم کتنا وقت دے رہے ہیں، اس پر ہمیں تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا علم بھی دلائیں لیکن دین کے علم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مجموعی طور پر فضیلت عطا فرمائی، فضیلت بتلائی، لیکن امت میں سے افضل ترین انسان کس کو گنوایا؟ اس پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان کون ہے؟ اگر ہم آپس میں مذاکرہ کریں، اگر پوچھیں کہ کون ہے جو اس امت کا کامیاب اور افضل انسان ہے، شاید کوئی جواب دے گا اس دنیا کا کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، وزارت ہے، جو فیکٹریوں کا مالک، گاڑیوں کا مالک، جو کارخانوں کا مالک، جو دنیا کے عیش و عشرت کے سامان رکھتا ہے، یہ دنیا کا کامیاب انسان، افضل انسان، اعلیٰ انسان۔ یہ ہے دنیا کی سوچ، یہ ہے دنیا کی خام خیالی، یہ ہے ہمارا نظریہ۔ لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں امت کا افضل انسان نہ مال والا ہے، نہ دولت والا، نہ منصب اور عہدے رکھنے والا، کون ہے جو اس پوری کائنات میں، پوری امت میں سب سے زیادہ فضیلت بھی رکھتا ہے، عظمت و عزت بھی اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری دنیا میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ یہ میری کہی ہوئی یا استاد محترم کی کہی ہوئی بات نہیں، کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے دوستو اس قرآن کی قدر کر لیں، اس قرآن کو سمجھیں۔ آج جو ہمیں محرومیوں کا سامنا ہے، آج جو ہم کشمکش والی زندگی گزار رہے ہیں، جو ایک بے سکونی کا ماحول اجتماعی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس وقت جو معاشرے کا بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو بے برکتی کا ہم رونا روتے نظر آتے ہیں، مختلف قسموں کے نشیب و فراز، ہر انسان بیچارہ الگ ایک پریشانی رکھتا ہے، جس سے معلوم کریں وہ بیچارہ کہتا نظر آتا ہے فلاں ٹینشن، فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی آ گئی، کاروبار میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، ایک بیماری جاتی نہیں ہے، دوسری بیماری آ گئی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں ایک عظیم روشنی عطا فرمائی تھی جس میں ساری خیریں، جس قرآن میں اللہ نے ساری فلاحیں اور ہدایت رکھی تھی، ہم نے اس خیر والی کتاب کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے اسے غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا، اور روشنی لینی چاہیے تھی لیکن ہم غیروں سے روشنی مانگ رہے ہیں، ہم اسباب کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے وہ اللہ کی مدد و نصرت رک گئی۔ صحابہ اکرام اور صحابیات، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں وہ وسائل و اسباب نہیں تھے، وہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ سہولیات نہیں تھی جو آج اللہ نے ہمیں مہیا کر رکھی ہیں، جتنی آسانیاں موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری زندگیوں میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ سکون نہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اسباب نہ ہونے کے باوجود سکون، اطمینان، چین، راحت، برکتیں، خیریں، عافیتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں عمل کرنے والے لوگ تھے، قرآن کو سینے سے لگا کر اس کے مطابق زندگی کو بنانے والے لوگ تھے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ معزز تھے، زمانے
میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم کیونکہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے، اس لیے آج ہم پریشان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک مختصر سا مذاکرہ تھا ختم قرآن اور ختم قرآن کی اس تقریب کی مناسبت سے، کہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں۔ ہماری ساری کامیابی اللہ نے اس قرآن پاک میں رکھی ہے۔ ہم تجارت کس طرح کریں، اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ ہماری انفرادی زندگی کس طرح ہو، قرآن نے ہمیں بتایا۔ ہماری اجتماعی زندگی کس طرح ہو، قرآن ہمیں بتلا رہا۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری عدالت اور ہماری گھر کی زندگی، ہماری باہر کی زندگی، ہماری تجارت، ہماری معیشت، تمام معاملات کے لیے اللہ کا قرآن کھلی کتاب ہے۔ قدم قدم پر اللہ کا قرآن ہمیں روشنی عطا کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے تم نے کام اس طرح کرنا ہے، تمہارے دکانداری کا اصول یہ ہونا چاہیے، تمہاری تجارت کا اصول یہ ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن سے روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا قرآن اور یہ دین ہمیں تجارت کرنے سے منع نہیں کرتا، ہمیں کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا دین تو رہبانیت کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ کا دین تو ہمیں خود بتا رہا، تجارت بھی کرو، کاروبار بھی کرو، بس ہمیں اپنے نظریے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، طریقے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے معاملات کو بنانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں بھی ہمیں برکت نظر آئے گی، اللہ سکون کی دولت بھی نصیب فرمائیں گے، عافیت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ اس لیے دوستو، آج سے پہلے ہم نے اس عظیم کتاب سے اگر بے اعتنائی برتی اور سستی کی تو اس پر اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہی اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر زندگی میں غلطیاں ہو گئی، اگر تم نے اللہ کی نافرمانیاں کر لی، تو بھی تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ آج بھی اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے۔ اس لیے آج ہم یہ نیت کر لیں کہ آج سے پہلے ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہو گئی، آج کے بعد ہم نے اللہ کی ذات کا یقین اپنے دل میں بٹھانا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ یہ مساجد میں کام ہو رہا، تبلیغی جماعت کی صورت میں، مدارس میں قال اللہ و قال رسول کا کام ہو رہا ہے، مدارس کام کر رہے ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں کام ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علماء سے رابطے میں رہیں، اور ہم امام صاحب سے رابطے میں رہیں، مدارس کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی یلغار ہے۔ ان حالات میں اپنے نظریے کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے اللہ والوں سے تعلق کو بنائے رکھیں، علماء سے تعلق کو بنائے رکھیں، ان مدارس و مساجد کو آباد رکھیں۔ اللہ کا گھر آباد ہوگا تو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کیا تو یاد رکھیے ہمارے گھر بھی ویران ہو جائیں گے۔ ویران پھر اس طرح ہوں گے کہ لوگ رہتے تو ہوں گے لیکن سکون کی دولت نہیں ہوگی، گھروں کے اندر ویرانی کا عجیب منظر ہوگا، کشمکش کی کیفیت ہوگی، ناچاکیوں کا عالم ہوگا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے گھروں کے اندر حالات ایسے نظر آتے ہیں۔ فیملیاں تو موجود ہیں لیکن گھروں کے اندر عجیب سناٹے کا عالم ہے، کشمکش کا عالم ہے۔ تو جب اللہ کے گھر کو ہم آباد نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن کو نہیں کھولیں گے، تو پھر ہمارے گھر بھی ویران ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو، مذاکرہ اسی لیے ہے کہ ایک بھولا ہوا سبق مجھے بھی یاد آ جائے، آپ کو بھی یاد آ جائے، اور ہم آئندہ عمل کرنے والے بن جائیں اور حقیقی منزل کو پالیں، حقیقی جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تھا اس مقصد کو حاصل کر لیں۔ اور اس کے لیے اللہ نے اپنی عظیم اور محبوب کتاب ہمیں دے رکھی ہے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے، بس ہمیں اس سے روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں، بس پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی عمل کریں گے انشاءاللہ سب۔ الحمدللہ جس طرح اس بچے نے قرآن پاک مکمل کیا، آپ کے بھی بچے بھی اسی طرح قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شیطان ضرور ہمیں ادھر ادھر بھٹکاتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عزم ہو، ارادہ ہو، تو الحمدللہ قرآن پاک بچے پڑھ جاتے ہیں، حافظ بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو بھی قرآن کا علم عطا کروائیں اور بچیوں کو بھی قرآن کا زیور عطا کروائیں۔ بھئی انشاءاللہ پڑھائیں گے نا اپنے بچوں کو۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس شہزادے کو
اس قرآن پاک کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے اور ہمیشہ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے استاد محترم قاری عبدالستار صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ بھائی مہتاب چوہان صاحب نے بھی جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جتنی فکر کے ساتھ اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی صاحب کی سرپرستی رہی، ہماری بھی سرپرستی کرتے ہیں، ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔